حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تحریر کردہ آداب مرشد مختصراً پیش کرنے کے بعد میں انہی کے حوالہ سے جو اگلی بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ مرشد کے جو مریدین ہیں ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو رشتہ ہے نا، مرشد کے لحاظ سے بندے کا جو رشتہ ہے یہ روحانی رشتہ ہے، اور جو ماں باپ کے لحاظ سے رشتہ ہے وہ نسبی رشتہ ہے۔ تو نسبی رشتہ اور روحانی رشتہ جو ہے، ان کی اہمیت جب تک ہم اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ نسبی رشتہ کے لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید یہ بیان کرتا ہے کہ یہ قبر کے کنارے تک ہے۔ میدان محشر میں ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بہن بھائی سے، بھائی بہنوں سے، یعنی رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے کہ آج کوئی مجھ سے نیکی طلب نہ کر لے۔ لیکن دوسرا جو رشتہ ہے روحانی رشتہ، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے ہی ارشاد فرمایا، الا المتقین کہہ کر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں جن کا رشتہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا، روحانیت کی بنیاد پر ہوگا، ان لوگوں کا رشتہ قیامت میں بھی قائم رہے گا اور وہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ نسبی رشتہ سے روحانی رشتہ زیادہ بہتر ہے، کہ روحانی رشتہ اس دنیا میں بھی کام آتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، آخرت کی کامیابی میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے، اور آخرت میں جو تقوی کی بنیاد پر رشتہ ہے وہاں بھی یہ قائم رہتا ہے۔ لہٰذا یہ نسبی رشتے سے اعلیٰ رشتہ ہے۔ تو لہٰذا مریدین کو چاہیے کہ اس رشتے کو اعلیٰ رشتہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، جیسے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات ہیں، کم از کم اس طریقے سے اپنے پیر بھائیوں سے تعلقات قائم کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے معاملات کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ تو بزرگان دین نے لکھا کہ اس روحانی رشتہ میں، یعنی پیر بھائی کے رشتہ میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پیر بھائیوں سے کم تر سمجھے اور اپنے آپ سے سب کو افضل سمجھے، اپنے آپ کو کم تر سمجھے اور باقی سب کو افضل سمجھے۔ یہ چیز پیر بھائی، ہر ایک پیر بھائی کے دل میں ہونی چاہیے کہ مجھ سے فلاں میرا پیر بھائی افضل ہے، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز، پیر بھائیوں کی برائیاں، پیر بھائیوں کی غیبت، پیر بھائیوں کے بارے میں چغلی، شکایت، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے پیر بھائی کے عیبوں پر پردے ڈالے۔ ہاں، اگر ایسا کوئی معاملہ آ جائے، کوئی ایسی بات ہو جو سلسلے کے حوالے سے نقصان دہ ہو، تو اس وقت مرید کو چاہیے کہ اپنے مرشد کو تنہائی میں اس سے آگاہ کرے کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اپنے پیر بھائیوں سے حسد نہ کرے۔ اگر کسی بھائی کو کوئی نعمت مل رہی ہو آستانے سے، تو اس پر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس کا حقدار تھا، مجھے ملنی چاہیے تھی، اسی کیوں مل گئی ہے، اسے یہ مقام کیوں مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا۔ تو ایسا کرنے سے بھی بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ سلسلہ والے لوگ جو ہیں، یعنی پیر بھائی جو ہیں، ان کو آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ تر تعلقات میں خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ پیر بھائی کو دوسرے پیر بھائیوں سے نہ تو بالکل بے رخی کر لینی چاہیے، اور نہ ہی اتنا زیادہ تعلقات میں گھل مل جانا چاہیے کہ ہنسی مذاق ہر وقت چلتا رہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، بالکل زیادہ گھل مل جانا اور ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری رکھنا، اس سے بھی تعلقات میں خرابی آتی ہے، عزت اور وقار میں کمی آتی ہے۔ لہذا یہ بزرگوں نے مختصراً میں نے پیش کیے ہیں، انہوں نے کثیر بیان کیے، میں نے ان میں سے مختصر آداب بیان کیے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ
کہ ہم اپنے مشائخ سے اگر فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو ان سب چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔